الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور سرکشی خوب کرتے ہیں. پھر یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی، اگر کسی انسان کے پاس ایمان نہیں ہے اور انہوں نے دنیا میں کچھ اچھے اعمال بجا لائے ہیں، دنیا میں ان کے اچھے اعمال کا کچھ نہ کچھ بدلہ ضرور مل جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد ایسے انسان کو کوئی ثواب اور بدلہ نہیں ملے گا. یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ جو انسان ایمان قبول کرنے کے بعد اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ ایسے انسان کے اعمال کی قدر پہچانتا ہے اور اس کے نتیجے میں اسے جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا. یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ کل قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ساتھ آسمان سے نزول فرمائے گا، میدان حشر میں آئے گا. وہاں کی حالتوں کے دیکھنے کے بعد دنیا میں جن لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا، ظلم کیا، غلط کام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی، ان کے راستے پر نہ چلا، تو اپنا ہاتھ کاٹے گا، افسوس کرے گا اور ساتھ میں کہے گا کاش کہ میں رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا. پھر جس وجہ سے انہوں نے رسول کا راستہ چھوڑا ہے اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی اور شخصیت کو مان لیا ہے، اس کے بارے میں کہے گا ہائے افسوس، میں دنیا میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. پھر اخیر میں یہ کہے گا کہ شیطان نے ہمیں ورغلا دیا اور بہکا دیا، سبز باغ تو دکھا دیا، لیکن یہاں اب اللہ کے عذاب سے ہم دوچار ہوئے ہیں تو ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بچانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس پر سے ایک اہم بات یہ آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خلاف شکایت کریں گے. یہ قرآن پڑھی جانے والی کتاب ہے. جن لوگوں نے قرآن پر ایمان نہیں لایا، جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں، جو لوگ قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں، جو لوگ قرآن کی دعوت عام نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ہوگی، اے اللہ، اے میرے رب، یہی میرے قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آج چھوڑنے کی کیفیت کیا ہے؟ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، سارا کام کرتے ہیں، رات دن موبائل میں لگے رہتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ٹی وی کا پروگرام دیکھتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن توفیق نہیں ملتی ہے تو قرآن پڑھنے کی نہیں ملتی ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، کل قیامت میں اپنی امت کے خلاف شکایت کریں گے، اللہ، یہ میرے قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یاد رکھیے گا،
جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کر دیا وہ انسان جنت میں تو جا نہیں سکے. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش اور شفاعت کر دیا وہ انسان جہنم میں جل کر کوئلہ بن چکا ہوگا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے نکالا جائے گا، نہر الحیات زندگی کے سمندر میں اسے غوطہ دیا جائے گا، پھر جنت میں ڈال دیا جائے گا. تو آپ کی شکایت پر اور آپ کے شفاعت پر، شکایت خلاف میں شکایتیں پڑھتے نہیں ہیں، شفاعت میری امت کے لوگ کمزور ہے، گناہ گار ہے، اللہ معاف کر دیجیے. تو آپ کی شفاعت ہوگی تو انسان جنت میں چلا جائے گا، اور امت کے جس طبقہ کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ہوگی وہ جنت سے محروم، پھر وہ جہنم میں چلا جائے گا. اللہ بچا. آمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے تاکہ ذہن میں سما سکے اور سینے میں جمع ہو سکے. لوگ کہتے تھے کیوں نہیں ایک ساتھ قرآن اتار دیا گیا؟ قرآن نے کہا ایک ساتھ قرآن اتارنے سے وہ فائدہ نہیں حاصل ہوتا جو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے سے ہوتا ہے. پورا قرآن تو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، کون پورا پڑھنے جائے گا؟ لیکن جب ضرورت پڑی وہاں کچھ پڑھ کے سنا دیا گیا تو وہ چیز یاد رہ جاتی ہے. تو جیسے ایسے اسباب بنتے گئے، ضرورت پڑتی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مناسبت سے اس کے پس منظر میں اور پیش منظر میں قرآنی آیتوں کو اتارتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال کی مدت میں پورا قرآن آپ پر اتر گیا. آگے کہہ رہا کہ ہم نے آپ کو اگر قرآن دیا ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی ہم نے قرآن جیسی کتاب، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، دیگر صحیفے ہیں، ہم نازل کر چکے ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ آج قرآن پر لوگوں کو تعجب ہے کہ اللہ کیسے نازل کر رہا ہے، ویسے پہلے جو کتاب اتر چکی اس پر تعجب کیوں نہیں کرتے؟ چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا تھا اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا تھا، ان کا ساتھی بنا دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام تو نبی ہوئے ہی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا گیا. مقصد کیا تھا؟ فرعون کے پاس جانا ہے. فرعون بڑا سرکش تھا، فرعون کا ظلم بہت مشہور ہے. پھر فرعون کے دربار موسیٰ علیہ السلام پرورش پائے تھے. وہ کہہ سکتا تھا میری بلی مجھے سے میاؤں میاؤں، میرا کھا کے پڑے ہو اور مجھے کو سمجھانے چلے ہو. تو حضرت موسیٰ نے کہا الہی ہو سکتا ہے کہ اس کے انعام و اکرام کی وجہ سے پورے طور سے ہماری زبان اس کے سامنے کھل نہ سکے، کلیئر کٹ ہم بات کر نہ سکے، کرنے کی پوری کوشش کریں گے، ہو سکتا نہ ہو تو میرے بھائی کو نبی بنا دیجئے، وہ میرا وزیر بھی رہیں گے، میرا ساتھی بھی رہیں گے، میرے مددگار بھی رہیں گے، جو بات ہم نے بیان کر سکیں گے وہ اچھے سے وہ بیان کر دیں گے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سن لیا اور ان کے بھائی ہارون کو اللہ نے نبی بنا دیا. اسی کو فرمایا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب جس کا نام کیا ہے؟ تورات. عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب جس کا نام کیا ہے؟ انجیل. حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب جس کا نام کیا ہے؟ زبور. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب دی جس کا نام قرآن. فَقُلْ نَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دے دیا اور ان کے بھائی کو ان کے ساتھ نبی بنا دیا تو ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کے پاس جاؤ جس قوم نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا. مراد فرعون کی قوم، بے شمار نعمتوں کا انکار کر دیا، بہت ساری نشانیوں کا انکار کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ آپ بھی جائیے، آپ کا بھائی حضرت ہارون بھی جائے فرعون کو اور فرعونیوں کو سمجھائیے بجھائیے. مان لیا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو اس کا نقصان ہوگا. لیکن لوگوں نے
فرعون نے بھی اور فرعونیوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور آسمانی کتاب تورات کی تکذیب کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دکھلائے، نشانیاں دکھلائی، اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ حالات ایسے بنے کہ اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ فرعون کو تو غرقاب کر دیا، ڈبو دیا۔ فرعون کے ساتھ جو لاؤ لشکر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے ساتھ پیچھے پیچھے گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل تو بحر قلزم کو پار کر گئے، یہ لوگ وہاں سے گزرے، حکم ملا دریا کو، سمندر کو، کہ دونوں جانب سے پھر سے مل جائیں۔ کالطود العظیم، پانی کا بہاؤ اچانک رکا اور سیدھا پہاڑ کی طرح ادھر کھڑا ہو گیا، ادھر کھڑا ہو گیا، بیچ میں راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پار کر گئے۔ فرعون نے اپنی بڑائی کا اظہار کیا، دیکھو میری حکمرانی دریا اور سمندر پر بھی ہے، میرے لیے سمندر بھی راستہ دے دیا، لیکن اس کی اکڑ نے اسے کھا لیا۔ جب یہ لوگ بیچوں بیچ پہنچے تو اللہ نے حکم دیا پانی مل جاؤ، پھر دونوں طرف کا پانی اتر آیا اور مل گیا۔ اس وقت میں فرعون نے دیکھا کہ اب ایمان لائے بغیر چارہ کار نہیں ہے، کہ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، لیکن اس وقت میں اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوا، مقبول نہیں ہوا، ڈبو دیا گیا۔ فرعون اور فرعون کا لشکر ڈوب گیا۔ جو لوگ بچ گئے تھے مصر میں، جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف زندگی گزار رہے تھے، فدمرناہم تدمیرا، ہم نے ان تمام کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی پوری نسل اور پوری قوم فرعون کی کچھ غرقاب ہوئی، پانی سے ڈوب کے مر گئی، کچھ ویسے اللہ کے عذاب سے دوچار ہو کے ہلاک ہو گئی۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناہم وجعلناہم للناس آیہ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اسی طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ کب؟ جب ان لوگوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، اغرقناہم، ہم نے ان کو بھی ڈبو دیا۔ اتنا پانی کہ جہاں تنور میں آدمی کھانا پکاتا ہے، چولہا جلاتا ہے، اس چولہا سے پانی نکلنا شروع، اور پوری سرزمین سے پانی کے شوتے پھوٹنے شروع ہو گئے۔ تو نیچے سے بھی پانی آ رہا ہے اور آسمان سے بھی موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ اتنی بارش کہ جودی پہاڑ کی چوٹی تک پانی پہنچ گیا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور اللہ کے اس عذاب سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، نہیں، آج کوئی نہیں بچ سکے گا، وہی بچے گا جو کشتی میں سوار ہوگا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی سوار نہیں ہوئی، نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا سوار نہیں ہوا۔ باپ بیٹے کے درمیان مکالمہ چل رہا تھا، گفتگی چل رہی تھی کہ پانی طغیان اور اس کی جوش اور موج میں نوح علیہ السلام کا بیٹا گر گیا اور مر گیا، سامنے مر گیا۔ کیا کہا؟ وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناہم، اور قوم نوح نے جب ہمارے رسولوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو بھی غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ کیسے نشانی؟ اس وقت میں جتنی آبادی تھی سب ختم، پھر دوسری آبادی کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ان تمام چیزوں کے جوڑے کو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی میں سوار کر لیا۔ تو جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے وہی بچے، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے سب ختم ہوئے۔ فرمایا ہم نے ان کو نشانی بنا دی کہ جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، خشکی میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور لوگ مذاق اڑا رہے تھے، یہ کشتی خشکی میں کہاں سے چلاؤ گے؟ لیکن اس مذاق اڑانے کا نتیجہ یہ ہوا وہ لوگ اب پھر مذاق کے لائق رہ گئے، ڈبو دیے گئے، غرقاب کر دیے گئے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔
دنیا میں تو یہ پانی سے ڈبو دیے گئے، غرق کر دیے گئے، اور مرنے کے بعد بھی کوئی سکون و آرام نہیں ملے گا، بلکہ جہنم میں دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، ہم نے قوم عاد کو تباہ کر دیا، قوم ثمود کو تباہ کر دیا، کنواں والے قوم کو تباہ کر دیا، مراد اصحاب الاخدود خندق والے کو بھی تباہ کر دیا۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ، اور ان کے درمیان اور بہت ساری بستیوں اور قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ ان تمام کی تباہی کی وجہ کیا تھی؟ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ ہم نے ہر ایک کے لیے مثال بیان کی کہ تم سے پہلے یہ قوم نے فلاں کام کیا تھا، تباہ ہو گئے، تم اپنے آپ کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو، ایسی حرکت مت کرو، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے تھا، لوگ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو قرآن کہتا ہے کُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ہم نے ہر ایک کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ النُّشُورَ۔ اور سنو، یہ لوگ اس بستی پر چلتے پھرتے آتے جاتے رہتے ہیں، الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، جس بستی پر بری طرح بارش برسائی گئی، بری بارش برسائی گئی۔ مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک برائی پائی جاتی تھی، لڑکا لڑکے ہی سے غلط تعلقات قائم کرتے تھے، جنسی خواہشات پوری کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے منع کیا، ماننے کے لوگ تیار نہیں ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح تڑکے ہی عذاب نازل کر دیا، پوری بستی کو نیچے سے اٹھایا، اوپر جا کے تل پٹ کر دیا، اور پھر اس کے بعد کنکریٹ کی، پتھر کی بارش کر دی۔ اسی قرآن نے کہا اس بستی میں تو لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، شام اور فلسطین کے علاقے سے، یعنی مکہ سے شام اور فلسطین جاتے ہوئے راستے میں وہ علاقہ پڑتا ہے سدوم اور امورا کا علاقہ۔ کہا اس بستی سے ان لوگوں کا تو ہمیشہ گزر ہوتا رہتا ہے، اس بستی پر بری بارش برسائی گئی تھی، یعنی پتھر کی بارش کی گئی تھی۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا یہ لوگ اس بستی کو دیکھتے نہیں ہیں؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہی نہیں رکھتے۔ مطلب یہ ہے اگر ان لوگوں کا احساس ہوتا کہ دنیاوی زندگی ہمیں دی گئی ہے چند روزہ زندگی، یہ امتحان کے لیے، مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، ہمارے پرچے کی جچائی ہوگی، ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے، اچھے برے اعمال سے متعلق بات آئے گی، یہ آدمی پاس ہوا کہ فیل ہوا، جنتی ہوا کہ جہنمی ہوا، وہاں فیصلہ ہوگا۔ اگر کسی آدمی کو احساس ہو کہ وہاں فیصلہ ہونے والا ہے تو دنیا میں منمانی زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ فرمایا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اس بستی کو، بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ معاملہ ہے کہ یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین ہی نہیں رکھتے۔ اگر یقین رکھتے تو ایسا کرتے ہی نہیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ گزشتہ قوموں کی تاریخ سنا کر اللہ نے اہل مکہ کو یاد دلایا، انہیں متنبہ اور خبردار کیا، اور کہا اے نبی جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے علاقے کا سب سے اچھا انسان ایک اچھی بات کہہ رہا ہے تو اسے مان لیا جائے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ الٹا مذاق اڑاتے۔ کیا مذاق؟ اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہ آدمی ہے جس کو اللہ رسول بنایا ہے۔ کیا؟ ارے تو یتیم و نادار ہے، دانے دانے کو درستے ہیں، ان کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، نہ گھر ہے نہ دوار ہے، اور یہ لمبی لمبی لنترانیاں بگاڑتے ہیں کہ ہم تو ہمارے پاس ہمارا رشتہ اللہ سے خاص جڑا ہوا ہے، عرش میں اللہ سے میرے پاس باتیں نازل ہوتی ہے۔ کہتے تھے اَهَذَا الَّذِي، کیا یہی ہے وہ بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، جسے اللہ رسول بنا کر بھیجا ہے؟ مطلب
یہ آدمی رسول بننے کے لائق نہیں، اس طرح مذاق اڑاتے تھے۔ قرآن نے کیا کہا؟ یہ بھی اس کے بعد ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بھٹکانے ہی والے تھے اگر ہم اس پر صبر کیے ہوئے نہیں جمے رہتے۔ کفار مشرکین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں جو چاشنی ہے، جو شیرینی اور مٹھاس ہے، یہ اپنے باتوں میں تو ہم کو موہ ہی لیں گے، لیکن ہم نے بھی اپنے بتوں پر جمنے کا ارادہ کر لیا۔ جس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، ہم اس سے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو ہم چونکہ جمے اپنے معبودوں پر، اس لیے ہمیں بھٹکا نہیں سکے۔ تھوڑی سی بھی ڈھلملی یقینی کیفیت پیدا ہوتی یہ تو ہم کو گمراہی کر دیتے، لیکن الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ جو ہدایت کے راستے پہ لانا چاہ رہے تھے، کفار و مشرکین کہہ رہے کہ یہ گمراہی کرنے والے ہیں۔ آج کے دور بھی جو انسان ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، لوگ اسی کو گمراہ سمجھتے ہیں، اور جو گمراہی کے دلدل میں لوگوں کو پھنساتا رہتا ہے، لوگ اسی کو اچھا سمجھتے ہیں۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، قرآن کہتا ہے ان قریب یہ لوگ جان لیں گے جس وقت میں عذاب کو دیکھیں گے کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا تھا۔ ابھی اپنے آپ کو کہتا ہم صحیح راستے پر ہیں، اور محمد اور ان پر ایمان لانے والے کو گمراہ بتاتے ہیں۔ جب میدان محشر میں ان کی پہنچ ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دو چار ہوں گے، اس وقت انہیں پتہ چل رہا ہے کہ واقعی ہدایت پر تو ہم نہیں تھے، ہدایت پر تو وہی لوگ تھے۔ سوف یعلمون حین یرون العذاب، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے جس وقت میں عذاب کو دیکھیں گے۔ کیا جانیں گے؟ من اضل سبیلا، کہ کون انسان راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو کیا اب ایسے انسان کا ذمہ دار بنیں گے؟ مراد انسان ایمان لانے کے بعد اپنے ساری خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے نام پہ قربان کر دیتا ہے۔ ہم منمانی اب کچھ نہیں کریں گے، جو اللہ کا حکم ہوگا، جو رسول اللہ کا فرمان ہوگا، اس کے مطابق عمل کریں گے، تب تو انسان ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنے دین کو چوچو کا مربع بنا دیتا ہے، اللہ بھی خوش اور محلہ بھی خوش کا کلمہ پڑھتا ہے، سمجھ لیے کہ بیکار ہے۔ فرمایا اس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، ان کو جو اچھا لگتا ہے اس کو کرتا ہے، ان کو جو اچھا نہیں لگتا اسے بجا نہیں لاتا۔ خراب ہی اچھا لگے تو خراب ہی کرتے ہیں، اچھی چیزوں کو خراب لگے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی یہ من موجی انسان ہے، اپنے من کی بات کو مانتے ہیں، جو ذہن میں آیا، دماغ میں آیا، خیال میں آیا، خواہشات میں آیا، اسی کو صحیح سمجھ کے کرتا ہے۔ تو جو آدمی ایسا کرتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ تو اپنے نفس کو اس نے اپنے معبود بنا لیا، نفس کا پجاری، نفس پرست، وہ بھی گمراہی ہے۔ فرمایا افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ اس کے نگہبان بنیں گے، وکیل و کارساز بنیں گے؟ آپ تو وکیل و کارساز اس کا بنیں گے جو انسان اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے اپنی نفسانیت کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو نفسانیت کا پجاری ہوتا ہے، نفس کا پجاری ہوتا ہے، وہ تو صحیح بات پر چل ہی نہیں سکتا، صحیح کام کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جو آدمی صحیح کام نہیں کرتا، نفس کا پجاری ہوتا ہے، آپ اس کے سپورٹ میں کھڑا مت ہوئیے، اس کی نگرانی نہ کیجیے، اس کا ذمہ دار نہ بنیے۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، اے نبی آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں؟ انہم الا کالانعام، یہ تو چوپایا جانور کی طرح ہے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی گیا گزرا ہے۔ کیسے؟ یہ لوگ بظاہر سنتے ہیں، بظاہر دیکھتے ہیں، بظاہر جانتے ہیں، ایسا لگتا ہے ان کے پاس عقل و شعور ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ تو جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی گیا گزرا ہے۔ کیوں؟ جانور کے ساتھ دو چار چھڑی لگتی ہے، دو چار ڈنڈے پڑتے ہیں، وہ راستہ سیدھا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔
انسان کے پاس بار بار مصیبتیں آتی ہیں، تکلیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آزمائش اور امتحان آتا ہے، اس کے باوجود سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو جانور سے بدتر ہوئے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے انہم کالانعام، یہ تو جانور کی طرح ہے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانور سے بے گیا گزرا ہے۔ جانور کو دکھا دیا گیا تمہارا گھر یہ ہے، تمہاری کھیت یہ ہے، پینے کا گھاٹ یہ ہے۔ جانور اپنے گھر سے نکلتا ہے، گھاٹ بھی جاتا ہے، کھیت بھی پہنچتا ہے، پھر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، پانی وہ نہیں پیتا ہے، پھر گھر چلا آتا ہے۔ انسان کا حال کیا ہے؟ وہ ہر جگہ منہ مارنا شروع کرتا ہے، جتنا لاکھ سمجھا بجھا دیا جائے سمجھنے بجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اے نبی، ان لوگوں کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ یہ لوگ سنتے بھی ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں اور سمجھتے بھی، عقل سے کام لیتے ہیں؟ ایسا مت سوچئے، ان کا حال تو یہ ہے جیسے کہ جانور ہے، بلکہ بسا اوقات یہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ جب جانور سے بدتر ہو گئے، لاکھ اسے سمجھائیے بجھائیے، وہ سمجھنے بجھانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس لیے جو آپ کی بات سنتے ہیں اور اس کو ماننے کے لیے تیار ہے الحمدللہ، جو ماننے کے لیے تیار نہیں اور خواہ مخواہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اب اس کے پیچھے اپنی انرجی لاس کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اسی طریقے سے آج کے دور بھی جو آدمی کتاب و سنت کی بات ماننے کے لیے تیار ہے اسے اچھے سے منائیے، جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کا کام پیغام پہنچا دینا پہنچا دیجیے، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ و عمل بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔